جن کے پاس بیٹھنے سے غم ختم ہو جائیں انہی کے پاس اپنا آستانہ بناؤ اور انہی کے ساتھ وقت گزارو۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے تو میں کمرے سے باہر نکل آیا کیونکہ کمرے کی فضا اڑنے کے لیے ناکافی تھی۔ پاگلوں پر ترس نہ کھاؤ، تم نہیں جانتے تمہارا ان سے لا تعلق رہنا تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ ظلم کے خلاف ایک ماں کی طرح چلائیں، چھوٹے بچے کی طرح روئیں، لیکن ظلم کے خلاف کبھی خاموش نہ رہیں۔ برے انسان کو اس کے اعمال کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنی ہمت نہیں تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اسے برا ضرور سمجھو۔ ایک دماغ چھری کی طرح ہے، تمام تر تیز، یہ اس ہاتھ کو خون دیتا ہے جو اسے استعمال کرتا ہے۔ کام ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے زندگی قابل برداشت ہے۔ آزادی ایک ایسا سورج ہے جو ہر ذی روح میں چمکنا چاہیے۔ اگر آپ فکر چھوڑ کر جینا شروع کرتے ہیں تو اپنی نعمتوں کو شمار کریں، اپنی پریشانیوں کو نہیں۔ پھول ایک ایسی زبان ہے جسے دنیا کے تمام لوگ بولتے ہیں، اسے کسی ترجمان کی ضرورت نہیں۔ اس طرح چمکیں جیسے پوری کائنات آپ کی ہے۔ ہر بدصورت کام یا برائی کے پیچھے بڑی جہالت ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جہالت تمام لغزشوں اور برائیوں کی جڑ ہے۔ درد حقیقت کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن درد مجبور ہے۔ میں تباہی کے باوجود ثابت قدم رہنے کا ڈرامہ کرنے میں ماہر ہو گیا ہوں۔ جو چیز آپ نے نہیں دیکھی اس پر آپ کو بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تنہائی صرف ایک ہی ہے اور وہ عظیم ہے، اسے برداشت کرنا آسان کام نہیں۔ تجربات نے مجھے مدبر بنا دیا، آنسوؤں نے میری بصارت کو تیز کر دیا اور اداسی نے مجھے دلوں کی زبان سکھائی۔ جب خوشی کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن اکثر ہم بند دروازے کو اتنی دیر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھلا ہوا دروازہ نظر نہیں آتا۔ مجھے رونے کی طرح محسوس ہوا جب کسی نے مجھے بتایا کہ وہ میری ثابت قدمی کی تعریف کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے جدوجہد کی بجائے امن کو ترجیح دی۔ میری روح میری تنہائی سے رو رہی ہے۔ شاید آپ کی تنہائی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی شخص کو سب کی طرح دیکھا۔ آپ کی صحت ہی وہ واحد چیز ہے جس پر آپ کو پوری توجہ دینی چاہیے، اور جب تک ہر مسئلہ جو آپ کی حفاظت سے دور ہو اسے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے یا نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، لیکن کسی کو تکلیف دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے ماضی پر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عظمت مشکل ترین سالوں نے تشکیل دی تھی۔ وہاں جھکو جہاں کسی کے دل میں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ عورت کی
اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، چاہے وہ اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو۔